بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ یعنی سنڈے کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 شروع کی تھی اور اس کی ہم نے 29 آیات پڑھ لی۔ اب میں آیت نمبر 30 سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم، خیال کرو اس دن کا کہ جب ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأتی، کہ کیا تو بھر گئی، ہم کہیں گے یعنی ہم اس سے پوچھیں گے۔ وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کیا ابھی کچھ اور بھی ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو صورتحال سچویشن ہے یہ اس کا بیان ہے، اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ لٹرلی ایسے ہی سوال جواب ہو اللہ تعالیٰ اور جہنم کے بارے میں۔ وہ اللہ کے جو ہر ایک کو بولنے کے لیے زبان دے سکتا ہے، اور وہ جہنم کو بھی زبان دے دے، اس میں کچھ بعید نہیں۔ لیکن جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ اس میں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو پھر کیا کرے گا، اسے افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے بنایا اور اب میں خود ہی جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، وہ انصاف کہ جو رحمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد وہ ایموشنلی بلیک میل نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا، ظلم ڈھا دیا، کرپشن کی انتہا کر دی، لوگوں کو ستایا، اور وہ اس لیے ترس کھائے گا کہ اتنے زیادہ ہو گئے تو اب میں کیا کروں۔ نہیں، یہ بات جان لے کہ خدا کی اسکیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک مخلوق بنائی، ایک سے زیادہ جنات کو بھی بنایا، لیکن اس نے انسانوں کو بنایا۔ ظاہر ہے ہمارا مسئلہ تو انسان ہے، ان انسانوں کو اس نے انڈیپینڈنس دی، آزادی، خود مختاری، ان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور احساس رکھا، اور پھر ان کو اس دنیا میں چھوڑ دیا آزاد کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں۔ اس مرضی کے کرنے میں ان کو قدم قدم پر اس بات کا احساس، شعور پیدا کرنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی جانب سے ریمائنڈرز آتے ہیں۔ اور یہ زندگی ایک لمبا سفر ہے، اس میں اگر کچھ لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ کنسسٹنٹلی غلط رویہ اختیار کریں اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہر روشنی، ہر رہنمائی کو وہ اگنور کریں، تو پھر خدا رحمان ہے، لیکن وہ ناانصافی کرنے والا نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انصاف عدل کے معاملے کو بالکل پس پشت ڈال دے۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کو آخری درجے میں موقع ملے، اپرچونٹیز ملے، اور وہ لوگوں کا حساب کتاب کرے گا ان کے حالات کے لحاظ سے، ان کی کیپیسٹیز کے لحاظ سے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر طرح کا امکان ان کے لیے چھوڑنے کے باوجود وہ اگر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ اس کا الٹ انہوں نے اس کی مخالفت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نمبر سے متاثر نہیں ہو۔ تو جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تم بھر گئی، کچھ اور ہے اسپیس، اور وہ کہے گی کہ جی ابھی کچھ اور ہیں لوگ، تو میں حاضر ہوں، یعنی میرے پاس بہت اسپیس ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی کہ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور غیر بعید، ایسے قریب لائی جائے گی کہ وہ معلوم ہوتا ہے پہلے ہی سے قریب موجود ہوگی، یعنی وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہوگی، اور ان کے لیے وہ پیش کر دی جائے گی کہ
اب یہ تمہارے لیے ہے، ھذا ما توعدون، یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ان سے کہ جو بہت رجوع کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رجوع کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رجوع کرنا یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کے اندر اللہ کی طرف میلان پیدا ہو، آپ کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہو کہ آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں دل کی کیفیت ہے جس کو اواب کہا گیا۔ اور حفیظ یہ خارج میں رویہ ہے کہ آپ چنانچہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں اللہ کی حدود کے اندر نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے دل کی کیفیت وہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہو، انکلائن ہونے والا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جنت یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کون؟ لکل اواب حفیظ، ہر وہ شخص کہ جو بہت رجوع کرنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اپنے رب کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اس سے آگے بڑھنے سے ڈرتا ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ وہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھا تو وہ فوراً واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف اپنے دل میں جھکنے کا رجحان ہے۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، وہ کہ جو رحمان سے ڈرتا تھا غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بغیر دیکھے۔ رحمان یعنی یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو آخرت ہوگی یہ اصل میں اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں ہمیں اللہ کی رحمت کے بہت سے مشاہدات، بڑے نتائج ہیں، مینیفیسٹیشنز جو نظر آتے ہیں۔ اللہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، یہ ساری زندگی، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہیں۔ لیکن انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے باوجود دنیا اللہ کی رحمت کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو نامکمل ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی نہیں چل سکتی۔ خدا رحمان و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو یہ دنیا رحمان و رحیم کی دنیا مکمل طور پر نظر نہیں آتی۔ یہ ضرور ہے کہ اس رحمان و رحیم کی دنیا میں اس کی رحمت، عنایت، مہربانی کے بہت سے مظاہرے، تجربات ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی خلاف ورزیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ کہاں ہے وہ رحمان و رحیم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی اللہ کی رحمت کے مکمل ہونے کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا کس سے ہے؟ رحمان سے، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، سو یہ جنت ان کے لیے ہوگی کہ جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور وہ ایسے دل کے ساتھ آیا کہ جو متوجہ رہتا تھا، وہ دل کے جو اللہ کو یاد کرتا تھا، وہ دل کے جو اس سے غفلت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہم اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، جب ہم اس کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے پیغام سے غفلت برتتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر شیطان آ کر ڈیرے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو رحمان سے ڈرتے ہوں گے بن دیکھے، اور وہ آئیں گے اس دل کے ساتھ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا،
اس کے معاملے میں کہیں غفلت ہو جاتی تو وہ اس کی طرف پلٹتا تھا۔ ان لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یعنی جس طرح سے تم نے زندگی گزاری ہے اب جاؤ ہماری اس جنت میں، تم داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تمہیں بہت سی پریشانیاں لاحق تھیں، ان میں سے ایک پریشانی موت کی پریشانی تھی، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تم اس جنت میں جو تمہارے لیے انعام کے طور پر اللہ نے تیار کی ہے اس میں اطمینان کے ساتھ چین کے ساتھ جاؤ، اور یہ وہ دن ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ زندگی اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہوگا اس میں وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی ایک بات ایک جملے میں تو یہ بتا دی کہ آخرت میں انسان کو سب کچھ ملے گا، وہ سب کچھ جو وہ چاہے گا۔ اس وجہ سے یہ جو جنت کی تفصیلات کی فلش ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس سے روک دیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا جو ذکر قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ہیں، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے وہی بڑھتے ہیں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے جاننے کے لیے کہ جنت میں وہ سب کچھ انہیں ملے گا جو وہ چاہیں، جو ان کے جی میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہیا کر دے گا۔ لیکن اگلے جملے میں یہ بتایا کہ تم کیا چاہ سکتے ہو، تمہاری تو چاہتیں بھی بڑی محدود ہیں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہوگا۔ یعنی دنیا میں جتنے آدمی کے ارمان خواہشات ہو سکتی ہے آدمی انہی کی خواہش کرے گا۔ آدمی بعض اوقات بہت سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں جا کے ہم بور ہو جائیں گے اور مناٹنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے پلٹنے کا نام نہیں لیں گے، وہ اتنے اس میں ایبزاربڈ، انوالوڈ، انٹرسٹڈ، امپریسڈ ہوں گے کہ وہ کہیں پلٹنے کا نام نہیں لیں گے۔ تمام ان کی خواہشات تو اللہ میں پوری کر دیں گے، تو آگے رہ کیا گیا؟ اور اس کے بعد جو اگلا سین شروع ہوگا وہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ولدینا مزید۔ تو اس وجہ سے یہ بدذوقی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے جنت کے نقشے تفصیل سے کھینچیں، میں آپ یہ سوچئے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جس رحمان نے آپ کو یہ زندگی دی اور اس میں اس نے قدم قدم پر اپنی نعمتوں کا مظاہرہ کیا، وہ رحمان کہ جس نے کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی تو آزمائش ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب آپ کے رویے عمل اور اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے جب آخرت میں پہنچیں گے اور انعام کے طور پر وہ آپ کو جنت دے گا تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ انسان کو غفلت طاری ہوتی ہے بہت سے پہلوؤں سے، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ اس دنیا میں اس طرح کے بیوقوف لوگ بہت پیدا ہوئے کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب اس طاقت کے بعد کون ہے کہ جو ہمیں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کون ہمارے ساتھ کوئی نقصان کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی مکے والوں کا مسئلہ تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، کہ جو انسان کو پھر حق بات کے ماننے سے روک دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ کتنے ہی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، کہ جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ مضبوط تھیں۔ فنقبوا فی البلاد، پھر وہ بھاگ پڑے، یعنی انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ جب عذاب آیا تو جو جہاں موقع ملا وہ اس سے بھاگنے کی اس نے کوشش کی۔ حل من محیص، کہ کیا کوئی پناہ کی جگہ ہے،
یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بالکل تتر بتر ہو گئے، ایک دوسرے کا ان کو ہوش نہیں تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچ گئے، ظاہر ہے وہ پکڑے گئے، لیکن وہ جو ایک امیجیٹ جو منظر ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس موقع پر وہ پھر بالکل بے بس ہو گئے، جس دنیا میں اتنے وہ مشغول تھے، جس کی مشغولیت اور دلچسپی کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغام کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب وہ موقع آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول گئے۔ وہی چیز جو ہم نے ابھی پچھلی صورتوں میں پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگ سب کو بھول جائیں گے، والدین کو بھول جائیں گے، بیوی بچوں کو بھول جائیں گے، ہر ایک کو بھول جائیں گے، صرف ان کو اپنی پڑی ہوگی۔ ان فی ذالک لذکر، اس میں بڑی یاد دہانی ہے، یہ بڑا ریمائنڈر ہے، یعنی یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ خدا کا کلام ہدایت ہے، خدا کا کلام یاد دہانی ہے، خدا کا کلام وارننگ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے افیکٹو ہے، لیکن سب تو نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں یقیناً بڑی یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، کن کے لیے؟ جو دل رکھتے ہیں، جن کے سینوں میں دل ہے، او القى السمع، یا وہ کان لگا کر سنتے ہیں، وہو شہید، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بات بیان کی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سمجھنے کے لیے برائٹنس، ہائی لیول آف آئی کیو اور انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل پاک صاف، انسان نے دنیا میں زندگی ایسے گزاری ہو کہ جو اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کا احساس دیا ہے وہ اس کو اہمیت دیتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ احساس زندہ موجود رہتا ہے اور اللہ کا پیغام آ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو آدمی متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ جن کو اللہ کا پیغام ان کے کان میں پڑتا ہے، ان کے سامنے آتا ہے، تو وہ پاک صاف نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر خود موجود ہوتے ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے دین کو پیش کرنے والوں کا پیش کرنے کا طریقہ اتنا بھونڈا ہو، ان کی اپنی شخصیت، اپنا کردار اتنا برا ہو کہ وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن جب اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں، تمام نفسیاتی اور پریزنٹیشن کمیونیکیشن کی خوبیوں کے ساتھ جو ضرورتیں ہیں پوری کرتے ہوئے آئے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس ایک پاک صاف دل ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دیٹ از کیٹیگری نمبر 1۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمہ شمہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں، کبھی نیکی کا سیزن آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ہے، اور جب عید آتی ہے تو ہے یہ آپ وہی ہیں جو ابھی لیلۃ القدر میں آپ کی یہ حالت تھی، تو یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ ہو جاتا ہے، اس ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ کنسسٹنٹ نہیں ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے لپکیں اسپونٹینیسلی کہ انسٹنکٹیو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ریئیکشن ہوگا، نہیں آئی گاٹ اٹ، بالکل زبردست بات، اور بتائیں، آئی وانٹ مور۔ نہیں، ان کے یہاں کچھ پھنسی ہوئی ہوتی ہے چیز، اس لیے کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس سے بھی کچھ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دوسری کیٹیگری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم بات تو دھیان سے سنیں، متوجہ ہو کے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غفلت کے پردے ہیں وہ ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ آدمی کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کچھ غور کرنا پڑتا ہے، کچھ سوچنا پڑتا ہے، کچھ پوچھنا پڑتا ہے، لیکن
یہ بھی آدمی کو منزل کی طرف لے جانے والا ہی راستہ ہے، لیکن ذرا زحمت کے ساتھ. تو یہ دوسری کیٹیگری بیٹھ گئی. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، نان سیریس. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی یا کان میں پڑ گئی تو مشکل پیش آ جائے گی. سو بیٹر ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور ان کو یاد کراتے ہوئے کہ دیکھو یہ جو ہم نے تمہیں واقعات بتائے ہیں اس میں بڑی یاد دہانی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے کہ جن کے پاس ایک سینے میں دل ہے، یعنی پاک صاف دل ہے، یا پھر دوسرے درجے میں وہ دھیان سے سنتے ہیں، کان لگا کر اور متوجہ ہوتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کو بات قطعاً پسند نہیں. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ عبسہ و تولیٰ میں، عبسہ میں، کہ یہ آپ اللہ کا کلام آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں، کوئی اہمیت نہ دیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اب گویا کہ انسان کو بالکل ناکام فیلیور والی کیٹیگری میں لے جانے والی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا 6 دنوں میں. 6 دنوں میں یعنی 6 سٹیجز میں. اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے خدا تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پروسیس رکھا ہے، ایک ایولیوشن ہے. دھیرے دھیرے بیج بونے کے بعد درخت اچانک آنن فانن نہیں بٹن کے دبانے کی طرح نکل آتا، اس میں بھی وقت لگتا ہے. بچے کے پیدا ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. دنیا کی ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھائے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے ایسی کیجولی نہیں کیا، بلکہ اس میں اہتمام ہے، اس میں تیاری ہے. ٹیکس ٹائم. یہ آسانی سے نہیں ہوا، بلکہ اس میں بڑی تیاری کی گئی ہے، بڑی دلچسپی لی گئی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں، 6 ادوار میں، 6 سٹیجز میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ ان لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ اب اتنا تھک گیا ہے کہ اب دوبارہ نہیں کر سکتا. تھوڑی سی اس کے پاس انرجی تھی، وہ انرجی اس نے ساری استعمال کر لی، تو اب دوبارہ کیسے کرے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ پیدا کرنے کے بعد بالکل فریش ہے، اس کے ہاں کوئی تھکان نہیں، اس کے ہاں کوئی کمزوری لاحق نہیں. دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، دوبارہ پیدا کر دے گا. اس جملے میں معلوم ہوتا ہے کہ ضمنی طور پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریض بھی ہے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا ایک انڈائریکٹ ایک اشارہ بائبل کے اس بیان کی طرف کے جو ترجمے میں غلطی ہوئی بالکل آغاز میں، کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا خوبصورت انداز میں بالواسطہ طریقے سے اس کا جواب دے دیا. نہیں، ہمیں کوئی تھکان نہیں. وی نیور گاٹ ٹائرڈ. وما مسنا من لغوب فاصبر علی ما یقولون. چنانچہ آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ باتیں بنا رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ اس پر صبر کریں. صبر بھی صبر جمیل، یعنی یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر بات کی اور آپ نے اس بات سے دوگنی چوگنی بات کی، منہ پہ مارا. اس نے آپ کو 1 سنائی، آپ نے 4 سنائی. نہیں، یہ کوئی صبر نہیں. صبر کا مطلب ہے کہ آپ نظر انداز کریں، آپ ریئیکٹ نہ کریں. تو صبر کیجئے علی ما یقولون، اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں.
وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب اب تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، قبل الغروب، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات میں بھی، فسبحوا، آپ اس کی تسبیح کیجئے، وادبار السجود، اور سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد۔ یہ جو بات کی گئی ہے یہ اصل میں وہی بات ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہی گئی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد مانگیں، مدد چاہیں حاصل کرنا صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، اور آپ اگلی بات جتنی بھی بات ہے یہ جس کو میں ابھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی جگہ آپ لکھ دیں اور نماز پڑھیں۔ یہ اب جو بیان ہے نا اگلا، یہ بیان اصل میں نماز کا بیان ہے، تو بات وہی کی گئی ہے کہ صبر کریں اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں اور نماز پڑھیں، یعنی نماز کے ذریعے سے اپنے اندر صبر کرنے کی صلاحیت، طاقت، ہمت پیدا کریں۔ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ کے حضور میں سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اس کو یاد کریں گے، تو وہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اندر ہمت پیدا کرے گا، وہ آپ کو وہ اطمینان دے گا کہ جس اطمینان کے بعد آپ کو کسی کو کوئی جواب دینے، سنانے، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ میں اور آپ جو بے صبرے ہو کے کسی کی بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس نے تمہاری بےزتی کر دی، یہ تو غالب آ گیا، اس نے جو بات کی ہے تو اب اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اس کو سمجھائیں، ہمیں اس کو بتائیں، یہ ساری بے چینی ہوتی ہے۔ تو آپ صبر کرتے ہیں جب نماز کے ذریعے سے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آپ کو بے نیاز کر دیتے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بیچارہ نادان ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پرابیبلی کوئی اور موقع آئے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا، ابھی یہ سننے کی پوزیشن میں نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ صبر کریں اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں اور نماز پڑھیں۔ میں نے گزارش کی کہ یہ جو آگے جو کچھ بھی بیان ہوا یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ اس میں پہلی بات بیان کی سبح بحمد ربک، آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہے، اس کو ماننا، اس کا بیان کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اللہ ہر عیب، ہر خامی سے پاک ہے، یہ ہے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو امیجیٹلی فوراً بات جملہ آتا ہے سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی یہ اصل میں اس کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یعنی اولاد کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے بوڑھا ہو جانا ہے تو تمہاری اولاد ہونی چاہیے، تمہیں معلوم ہے تمہیں مر جانا ہے تو تمہیں بعد میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ تمہاری نسلیں زندہ رہیں۔ خدا کو نہ بوڑھا ہونا ہے نہ اس کو مرنا ہے، تو ضرورت کیا ہے؟ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سو سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کے اندر کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اس کی حمد کا مطلب ہے اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، مکمل طور پر تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں، تمام اعلیٰ صفات اس کے اندر بتمام و کمال ہے، آخری درجے تک موجود ہے۔ تو یہ
دونوں جب آپ ملا دیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ، الحمدللہ کیا کرتا ہے؟ پازیٹیولی اللہ کے اندر تمام صفات کے موجود ہونے کو بیان کرتا ہے، اور سبحان اللہ نیگیٹیولی یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں۔ جب یہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کو یاد کریں، کسی صفت کو بھی یاد کریں، آپ بھٹکیں گے نہیں، آپ اس فہم کے دائرے کے اندر رہیں گے۔ مجھے ایک جگہ ابھی ریسنٹلی کسی نے کہا جی کہ آپ باتیں زیادہ تر عقلی کرتے ہیں، کوئی جذبہ پیدا کریں، آدمی کے اندر ایموشنز پیدا ہونے چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کمزوری ہے میری، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن اصل میں کیا کرتا ہے کہ آپ کو پہلے صحیح تصور دیتا ہے، وہ آپ عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ جب آپ نے حاصل کر لیا نا، اب بے شک ایموشنل ہو۔ اگر آپ عقل اور خدا کی بتائی ہوئی حدود کے بغیر ایموشنل ہوں گے تو اللہ اللہ، پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، پھر تو جو مرضی چاہے آپ کو جہاں اٹھا کے لے جائے۔ یہ سارے مظاہرے جو مذہبی ایکسٹریمزم کے ہیں، یہ ایموشنز کے مظاہرے ہیں۔ ایموشنز بڑی زبردست چیز ہے، ایموشنز کے بغیر، جذبات کے بغیر دین پھیکا ہے، ہالو ہے، نامکمل ہے۔ لیکن عقل کے بغیر ایموشنز، ریلیجس ایموشنز انتہائی خطرناک۔ ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ بندے مار دیتے ہیں، دوسری خطرناک یہ کہ شرک کرتے ہیں۔ آپ حدود کو جانے بغیر آپ جذباتی ہو جائیں تو پھر پیغمبروں کو اللہ میاں بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بنانا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ اس کا کیا تصور ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرو۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آپ کی ہو گئیں دو نمازیں، فجر کی اور عصر کی۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی تم اس کی تسبیح کرو۔ یہاں تسبیح نماز ہے، نماز میں ہم اللہ کو ہر عیب سے پاک اور اس کے اندر تمام خوبیاں مانتے ہیں، تو یہ ہو گئی آپ کی عشاء، رات میں پڑھتے ہیں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد، یہ ہے مغرب اور ظہر۔ ظہر کے وقت سورج جھکنا شروع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور مغرب کے وقت تو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو آپ کی پوری پانچوں نمازیں آ گئی۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اصل میں اللہ میں نے جو بات کی تھی وہ سادہ بات یہ ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تم صبر کرو اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، اور نماز پڑھو۔ مگر یہاں نماز کو بیان کر دیا کہ وہ چیز کیا ہے۔ اس میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے یاد کرنے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو کہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی تسبیح کریں، اسے ہر عیب خامی سے پاک مانیں، قرار دیں، اس کے مطابق اس کو یاد کریں، اور اس کے اندر تمام اعلیٰ صفات کو مانیں اپنے پوری تکمیل کے ساتھ، مکمل طور پر۔ اور یہ کریں فجر کے وقت، یہ کریں ظہر کے وقت، یہ کریں عصر کے وقت، یہ کریں مغرب کے وقت، یہ کریں عشاء کے وقت۔ یہ جو اوقات ہیں ہماری نمازوں کے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ جو 5 نمازیں پڑھنی ہے تو ذرا اچھے ایکولی ڈیوائڈ کر دیں ٹائمنگ میں، ایک ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا کام کرنے کے لیے ٹائم دے دیا۔ نہیں، اصل میں ہم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں ایک مجلس منعقد کر رہا ہوں اپنے والد مرحوم کو یاد کرنے کے لیے، تو والد مرحوم سے تو میری ملاقات رہی تھی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون تھے، کیا تھے۔ اللہ میاں سے تو کوئی ملاقات نہیں ہے، تو اللہ میاں کو کیسے یاد کریں؟
تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے اس عمل، اس مہربانی، اس کی صفات کے نظاروں کو دیکھ کر۔ جو کچھ اللہ نے کیا ہے ہم اس کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جو اس کا ہماری زندگی پر اثر ہے، جو اس کی مہربانیاں ہیں، جو گرد و پیش میں جس دنیا کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے اور یہ سب اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نماز کے 5 اوقات ہیں، یہ خاص ان اوقات میں طے کیے گئے ہیں کہ جن میں ہمارے گرد و پیش کی دنیا میں غیر معمولی نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رات اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں اب کبھی کوئی روشنی آئے گی؟ نہیں، مگر روشنی آئے گی۔ یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے جہاں رات کا اندھیرا ضروری ہے وہاں دن کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو جب رات کے اندھیرے کو چیلنج کرتی ہے دن کی روشنی اور ایک افق پر روشنی نمودار ہوتی ہے، تو یہ فجر کا وقت ہے۔ یعنی بندہ مومن کے لیے یہ کہنے کا موقع آ گیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، ڈیزائن کیا، اس کو چلا رہا ہے۔ رات کی کیا مجال ہے، رات کو اس نے حکم دیا تھا، اب دن کی روشنی وہ نمودار کر رہا ہے۔ تو یہ فجر کا وقت ہے اور بہترین وقت ہے۔ آپ تجربہ کرتے ہیں، کبھی رات تھی اور اس نے روشنی کر دی۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم یہ یوں نہیں کہیں گے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ روشنی اللہ لے کر آیا ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے اور چھا جاتا ہے، غالب آتا ہے، ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، پھر ہمارے سر کے اوپر نصف النہار پر ہوتا ہے اور پھر جھکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، بغیر وجہ کے نہیں، یہ کوئی تکا نہیں ہے کہ الٹ اپ ہو رہا ہے، خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس نے اس کو یہ حکم دیا، یہ فیصلہ کیا، چنانچہ ہمیں اللہ نے کہا کہ اس موقع پر پھر تم کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو یاد کرو۔ یہ ظہر کا وقت ہے۔ اس کے بعد وہ سورج تیزی کے ساتھ افق ہورائزن کی طرف دوڑتا ہے، تو درمیان میں روک کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ ہم سے کہا کہ ہم اس بات کو ایکنالج کریں کہ یہ کائنات اور اس میں سب کچھ وہ چلا رہا ہے، تو ہم دوبارہ اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، ایک عظیم انقلاب آ چکا ہوتا ہے۔ وہ سورج کے جس نے کہ کئی گھنٹے تک حکمرانی کی، چھایا رہا، وہ غائب ہو گیا۔ کیوں غائب ہو گیا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ منظر دکھایا کہ وہ سورج کے جو نمایاں تھا، کئی گھنٹوں تک نمایاں رہا، غائب ہو گیا، اور اللہ نے اس کو غائب کیا۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اور میں یہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ عشاء کی نماز کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں کوئی دائیں بائیں روشنی نہ ہو، اور آپ سر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ آسمان کتنا عظیم، کتنا شاندار ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ایک زمانے میں ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو وہ ایک کرائے کے ایسے گھر میں رہتے تھے جس میں گراؤنڈ فلور پر ان کا تھا رہائش۔ بچے وہیں کچھ بڑے ہوئے، پھر انہوں نے مکان بدلا تو ایک ایسے مکان میں رہے کہ جہاں اوپر کا حصہ ان کو ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اچھے زمانوں میں ہم گرمیوں میں باہر سویا کرتے تھے، تو وہ باہر انہوں نے بستر بچھایا، اور بیٹا کچھ بڑا ہو گیا تھا، وہ لیٹا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگا چیخ سے۔ آسمان کا روب ہے کوئی؟ تو حیران رہ گئے، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یعنی آسمان کے اندر جو ستارے ہیں، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ غیر معمولی چیز ہے، اور یہ عشاء کے وقت ہوتی ہے۔ تو عشاء کے وقت بھی پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا۔ یعنی یہ دنیا اس نے بنائی ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، لیکن یہ بات وہ بھی بتا رہا ہے، دنیا کے پر غور کر کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے،
چنانچہ وہ لوگ کہ جو متوجہ ہوتے ہیں وہ کان لگائے ہوئے ہیں کہ انہیں اس دن کا انتظار ہے، اور وہ دن جس دن کے پکارنے والا پکارے گا اور قریب ہی کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے چیخ کو جو بالکل حق ہوگی، اس کا آنا برحق ہے، یعنی جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کی آواز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذالک یوم الخروج، اس دن یہ کہا جائے گا کہ یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی جو لوگ مردہ ہوں گے وہ زمین سے نکلیں گے اور آگے کی طرف جائیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے زندگی دی اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، یعنی یہ سب کام ہم کریں گے۔ اس میں آخر کسی کے لیے شک اور شبے کی گنجائش کیوں ہے؟ اللہ ہے کہ جس نے زندگی دی، اللہ ہی ہے کہ جو موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں ایک مرتبہ پھر نکال دیں گے۔ سو اللہ ہے کہ جس نے زندگی دی وہی موت دے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن زمین پھٹ جائے گی، تشقق الارض، یوم تشقق الارض عنہم سراء، اس دن جب کہ زمین پھٹ جائے گی، یعنی اوپر سے کھل جائے گی، عنہم سراء، اور اس کے اوپر تیزی سے لوگ بھاگتے ہوں گے، یعنی جب وہ نئی زندگی شروع ہوگی، زندگی کا نیا دور شروع ہوگا، تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ بھاگیں گے، اور قرآن کہتا ہے جیسے کہ کسی ایک نشان کی طرف سب دوڑ کر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ انہی لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو اس پر اعتراض کرتے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ مقرر نہیں کیے گئے۔ یہ اللہ نے اس دنیا میں یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا اللہ نے ایک آزاد دنیا بنائی ہے، اس میں جرائم برداشت نہیں ہوں گے، لیکن جرائم اور چیز ہوتی ہے، اور آپ کی اللہ کے ساتھ تعلق اور نیکی کا رویہ اختیار کرنا یہ اور چیز ہے۔ آپ جب نیکی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو دوسرا شخص آپ کو سمجھا سکتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آپ مسلمانوں کو جرائم سے روک سکتے ہیں، باقی نیکی کی تلقین کریں گے۔ کوئی کسی کو زبردستی کوئی حج پہ بھیج سکتا ہے، کوئی کسی کو زبردستی روزہ رکھوا سکتا ہے، نہیں، آپ نے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنی ہے۔ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو پازیٹیو احکامات میں جن میں کہ مسلمانوں کی سوسائٹی، حکومت کو کہا گیا ہے کہ تم یہ کرواؤ، ایک نماز اور دوسرا زکوٰۃ، اور یہ بھی کیسے کرواؤ؟ مسجد بناؤ، لوگوں کو دعوت دو، ان کو تلقین کرو، جمعے کا جو خطبہ ہے اس میں واعظ کرو، اور زکوٰۃ تو ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ جو لی جائے گی اور زبردستی لی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک پہلو سے عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن دوسرے پہلو سے ٹیکس ہے، تو جیسے ٹیکس لیا جاتا ہے ایسے ہی اس کو بھی لیا جائے گا۔
لیکن باقی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار بات بیان کی ہے کہ آپ کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک تصور اسلامی سوسائٹی، اسلامک انقلاب، اسلامی ریاست کا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہنٹر لے کے کھڑے ہوں گے اور لوگوں سے نیکیاں کروائیں گے۔ نہیں، کوئی کسی سے زبردستی نیکی نہیں کرا سکتا۔ آپ نے بس لوگوں کو سمجھانا ہے، جرائم پہ روکنا ہے۔ جرم اگر کوئی کرے گا تو اس کو روکا جائے گا، باقی چیزوں میں، باقی معاملات میں آپ تلقین کریں گے، سمجھائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس مکی دور کی آیتیں ہیں، لوگ بہت سارے کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، یہ آیات اب نہیں اپلیکیبل ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصولی چیزیں ہیں وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ منسوخ وہ چیز ہوتی ہے، اگر اس کے لیے صحیح لفظ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز امپلیمنٹ کر رہا ہے گریجولی، تو جو پہلے قدم ہیں چند، وہ بعد میں مکمل امپلیمنٹیشن ہو جانے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ صرف آپ کو تاریخ بتاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اب شراب حرام ہو چکی ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، وہ ایک درمیان کا انٹرویننگ پیریڈ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا۔ اس طرح کے معاملات میں، یعنی امپلیمنٹیشن میں جو ایک گریجول پروسیس ہے، اس کو جب اللہ بیان فرماتے ہیں تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اپلائی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ آپ کسی کو دھیرے دھیرے دین کے قریب لانا چاہیں تو اس کو آپ وقت دے سکتے ہیں۔ مگر یہ جو باتیں ہیں یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل کی باتیں ہیں کہ آپ نے کسی پر زبردستی نہیں کرنی، بس آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکنے کے لیے کہیں، جرائم کریں تو ان کو جرائم پر سزا دیں۔ اور دو چیزیں ہیں جن میں کہ حکمران اہتمام کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ایک نماز کا اہتمام اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو فرمایا کہ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے، کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، تو آپ یاد دہانی کرائیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہیں جی آئیے میں آج آپ کے سامنے ایک واعظ کرتا ہوں۔ جب آپ ایسے اچھے اچھے واعظ کرنے شروع کریں گے لوگوں کی دلچسپی کو سامنے رکھ کے، تو لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یعنی آپ اپنی واعظ سنائیں، اس میں بڑی اچھی سٹوریز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے خاص طرح سے، اور اس میں ایک بیلنس رکھا ہے، اس میں ہر چیز کی ضرورت کو سامنے رکھا ہے۔ اگر لوگوں کا ابھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ ڈیولپ کریں اس کا، لیکن یاد دہانی کرانا، خبردار کرنا، دعوت دینا، قرآن اس پر انسسٹ کرتا ہے اوور اینڈ اوور اگین کہ یہ قرآن کے ذریعے ہو۔ آپ کو قرآن کو بیان کرنا ہے، آپ نے قرآن کو پیش کرنا ہے۔ فذکر، تو آپ یاد دہانی کرائیں بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی قرآن بار بار بیان کرتا ہے کس کو؟ من یخاف وعید، جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں، یعنی جو ڈرتے ہی نہیں ہیں تو وہ یاد دہانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کریں تو ان کو بھی، لیکن زبردستی نہ کریں۔ مطلب یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ سڑک پہ سارے لوگ جو ہے ان کو پولیس والے پکڑ کے لے آئے اور یہ مولوی صاحب کی تقریر سنیں۔ نہیں، وہ تقریر کیا سنیں گے، ساری ستیہ ناش کر دیں گے، ایٹماسفیئر خراب کریں گے۔ اس لیے کہ یہ دنیا ایک آزاد دنیا ہے، اس میں لوگوں کو ان کی آزادانہ مرضی سے ہی یہ معاملات کرانے چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ نے اگر میری آج کی گفتگو میں کچھ طول کلام محسوس کیا تو اس کی ایک اچھی وجہ تھی اور ایک ناٹ سو اچھی وجہ تھی۔ اچھی وجہ تو یہ تھی کہ کچھ مضامین ایسے تھے کہ جو وضاحت طلب تھے، اور ناٹ سو اچھی وجہ یہ تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ آج کا پیسج ذرا چھوٹا ہے اور ٹائم لمبا ہے، تو کچھ کھینچ نہ لیا جائے۔ تو اب آپ سوال کر سکتے۔ دو ہیں پڑے ہوئے، ون فار اس طرف والے اور دوسرے پیچھے والے، دونوں دے دیں۔
نہیں وہ نہیں کہی یار. سوری دکھانا چاہ رہی تھی, مجھے کسی نے گفٹ دی تھی اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی اٹ ریئلی ہیلپ می اے لاٹ بیکاز اس میں آئی ڈونٹ نو اف یو بین تھرو اٹ. جی مجھے ملی ہوئی تھی. اچھا سو آئی واز جسٹ تھنکنگ اف یو تھنک اٹس فائن تو نہیں بڑی یوزفل ہے. ہاں میرا خیال ہے بہت گروپ میں ڈانٹنا پڑ جائے. نہیں بہت یوزفل ہے, بہت اچھی چیز ہے. یہ بڑے اچھے اسکالر ہیں وہاں لنڈن میں. جی جی جی. نماز کے معاملے میں کہ گورنمنٹ کین انفورس نماز, بٹ نماز تو آپ کے اندر سے اور دل سے اصل نماز تو ہوتی ہے. تو منافق میں اور پھر مسلمان میں فرق کیسے ہوگا اگر آپ انفورس کریں گے؟ دیکھیں میں نے جو تبصرہ کیا تھا وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کیا تھا, اسی لیے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا پہلو ہے. آپ کی زندگی میں ایک سٹیج کے بعد مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا اور یہ دکھانا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان ہونے کی شرط کو پورا کرنے کے لیے لازم ہو جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر ان کے آ جانے کے بعد اور اتمام حجت کے بعد, یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے کہ میں پوچھوں کہ اب یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کا. اتمام حجت کا مطلب ہے کہ بات آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد, اتنا واضح ہو جانے کے بعد کہ جس کے بعد اب انسان کے پاس نہ ماننے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ رہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ رسول کے انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اس دنیا میں آئے گا. چنانچہ جب اس عذاب کو آنا تھا تو اس میں یہ ضروری تھا کہ الگ الگ کر لیا جائے کہ کون اہل ایمان ہیں اور کون وہ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں. اب اس بات کو ڈیفائن کرنا ضروری تھا کہ اہل ایمان ہوتے کون ہیں. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تابو, جنہوں نے توبہ کی یعنی اسلام قبول کر لیا, و اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ دی. فرمایا کہ جب وہ یہ کر لیں تو خلو سبیلہم, ان کا راستہ چھوڑ. آگے چل کے پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ کر لیں فاخوانکم فی الدین, تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہو گئی تھی سختی کے ساتھ کہ ایک وہ حدیث میں آتا ہے جس کو لوگ اب بھی بیان کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط کرتے ہیں, اس لیے کہ حضور کی بات صرف الفاظ پہنچانا کافی نہیں ہے, اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا اور پھر بیان کرنا ضروری ہے, ورنہ بہت غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کی غرض سے یہ حدیث سناتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کو کہوں کو میری جگہ امامت کرائے, اور میں ان گھروں میں کہ جن میں لوگ صحت مند ہیں مسلمان اور مسجد نماز پڑھنے نہیں آ رہے, میں ان کو آگ لگا دوں. اصل میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس عذاب کے زمانے کی بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا اور کچھ لوگ تھے کہ جو جھوٹ میں یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. مگر اب کمنگ ٹو دا کویسچن, اب ہم جب کریں گے تو ظاہر ہے کہ اہتمام کریں گے, لوگوں کو انکریج کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں اصل میں ایک اور بڑی مشکل ہے, وہ مشکل یہ ہے کہ کچھ تو جذباتی طور پر اور کچھ ہمارے ہاں ایک بڑی اسٹرانگ قانونی ٹریڈیشن ہے کہ آپ کسی پیدائشی مسلمان کو غیر مسلم ہونے نہیں دیتے. یو سمپلی ڈونٹ وانٹ ٹو. بھائی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں پھنس گیا ہوں, تو اس نے کہا یار اوکے, مطلب دس از اپ ٹو یو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے. تو چلیں اس گھپلے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم اب لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. اچھا ہے, ایک حکمت کے ساتھ دینی چاہیے, مگر ایک بنیادی سٹینس تو یہ ہے
کہ جب آپ دین کو سمجھ کر اختیار کرتے ہیں تو یہ 2 شرائط ہیں کہ جن کو ہر آدمی پورا کرے گا. جو نہیں کریں گے ان کو ہم انکریج کریں گے. اب وہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہ طے ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کس پر عذاب آئے گا اور کس پر نہیں آئے گا. یہ پوری ہو رہی ہے وہ بائک کی سر. ہاں سوری، ہاں پوچھیے پلیز. یہاں بیٹھے نہیں نظر آ گیا. آئی ایم سوری. ہاں آ رہی ہے بات. کل آپ سے کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ عیدی آپ زکوٰۃ عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں. جی آپ اس کو ذرا واضح کریں کیونکہ عیدی از اے گڈ جیسچر یو ڈو ٹو یور سرونٹس اور یور اسٹاف. مطلب زکوٰۃ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، وہ آپ اپنے سرونٹس کو ایز چیریٹی دے سکتے ہیں، عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں. آپ نے محسوس کیا تھا کہ میرا جواب کتنا گول مول تھا. جی تو یہی میرا جواب ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، تشریف رکھیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عیدی اصل میں اس میں بھی جو بھی جواب ہوگا ایک اوپینین ہوگی. ظاہر ہے کہ کوئی دین میں کوئی حتمی بات تو نہیں ہے. میرا اپنا بھی یہی تاثر ہے کہ عیدی میں اصل میں آپ ذرا کچھ یہ تاثر ہوتا ہے کہ آپ والنٹیرلی خوش ہو کے کسی کو دے رہے ہیں. مجھے یہی محسوس ہوا اور مجھے ٹائم لگا اس جواب دینے میں. آئی واز اسٹک. تو میں نے کہا نہیں، میں یہ کلیئرلی نہیں کہہ سکتا. تو میں نے ان کو پھر اصولی بات یہ بتائی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ کریں جو دستور زمانے کا کی ایکسپیکٹیشن ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نیڈی ہو سکتے ہیں. تو جب وہ نیڈی ہو سکتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ نے ان کو ان کے اپنی خدمت، کوالیفیکیشن اور جو زمانے کا دستور ہے ان کے لحاظ سے پیمنٹ کی ہے، تو آپ پھر اپنے زکوٰۃ صدقات میں سے بھی پے کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک اور بات گزارش کروں. اس کے بعد آنیسٹلی لیو اٹ ٹو دا پرسن. یعنی ہم عام طور پر اس طرح کے جھگڑوں میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ ہم پرسنل اوپینین دوسروں پر امپوز کرتے ہیں. میں نے خاموش ہو کے اپنا جواب دے دیا. میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس سے زیادہ کلیئر بھی نہیں. آئی ایم ناٹ کلیئر مائی سیلف. سو میں نے ان کو کلیئرلی انڈورس نہیں کیا اور ان پر چھوڑ دیا ہے کہ کیا ڈو یو فیل کمفرٹیبل کہ وہ پیسہ کہ جو آپ کو کسی کی ضرورت پر دینا چاہیے، یہ تو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، مگر ابھی بھی پرسنلی میں جو عیدی کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا، اس میں پوری طرح کمفرٹیبل نہیں. اس لیے کبھی کبھی گول مول بھی ٹھیک ہی رہتا ہے. جی دیکھیں عجیب بات ہے، آج سوال ایسے ہو رہے ہیں جن میں کہ میں خود ہی کلیئر نہیں ہوں. میرا خیال ہے، اینڈ آئی کین بی رانگ، آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو ہم نے جو ابھی قیام اللیل میں جو آیات پڑھی ان میں تھا حقاً علی المتقین. میرا خیال یہ ہے، آئی کین بی رانگ، کہ یہ جو آیت ہے یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جو ایک زمانے تک تو لازم ضروری تھی، لیکن قانون وراثت کے آ جانے کے بعد اب یہ لازم نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین. والدین کا تو اب قانون وراثت میں حصہ ہے، تو اب ان کے لیے تو آپ وصیت نہیں کریں گے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب صورتحال کچھ بدل گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جو قانون وراثت بیان ہو گیا ہے، اس کے بعد وصیت ایک آپشنل چیز ہے، الاؤڈ ہے، کرنی چاہیے، اچھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ کرنا کوئی زیادتی، غلطی یا جرم ہے. کیونکہ اگر آپ وصیت کیے بغیر بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کا ترکہ، آپ کے جو بھی ہیں ورثاء، لیگل ایئرز،
ان میں تقسیم ہو جائے گا. البتہ دو معاملات پھر بھی رہ جاتے ہیں. ایک، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں پوری طرح وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جیسے بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کی صورت میں جو باقی کچھ بچا ہوا ہے اس کا آدھا، دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں 1/3 بچ جاتا ہے. اس میں آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہی ہے کہ آپ یہ وصیت کریں کہ یہ باقی بھی ان کو مل جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی کلالہ رشتہ دار کو اپوائنٹ کر کے جائیں، یعنی کلوز ریلیٹو کو. بیٹیاں موجود ہیں، آپ نے اپنے کسی بھائی کو اپوائنٹ کر دیا ایز کلالہ، یعنی یہ بقیہ حصے کا اس کو حق ملے گا. اس میں پھر اللہ نے الگ سے قانون سازی کی کہ چونکہ وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کے کوئی اور بھائی بھی ہوں گے اور کچھ اور بہنیں بھی ہوں گی، تو ان بہن بھائیوں کو جو کچھ حصہ آپ نے ایک بھائی کے لیے طے کیا ہے 1/3 ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا باقیوں میں. ایک اور صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو اس کی بیوی کے لیے 1/8 تو ہے، لیکن اس کو اور بھی ملنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 1 سال بھر کا نان نفقہ، اس کا خرچہ وصیت کر کے جانا چاہیے، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ یہ اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے ہاں ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا کہ وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو غیر مضار، ذات دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہو. ظاہر ہے کہ اگر آپ سارا مال دے کے چلے گئے دی کو، ٹرسٹ کو یا شوکت خانم کو، کسی کو، تو باقی بچے کہیں گے کہ 9.5 کیوں ہے. تو وہ 1/3 تک ہمارے یہاں عام طور پر اس کو سمجھا گیا ہے، اگرچہ کہ اس 1/3 میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اسی معاملے میں اس کو فردر اگر یہ جانا چاہوں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو قرآن میں جن وارثوں کا ذکر ہے ان کو تو آپ نے ویسے ہی دینا ہے کہ جیسے ذکر ہو. اب جو 1/3 جو آپ جس پہ آپ کا مطلب اختیار ہے وہ آپ ان کو نہیں دے سکتے، ورنہ پھر اس کا کیا فائدہ ہوا اللہ کے بتانے کا کہ بھئی اگر ایک بیٹے کو اتنا ملنا ہے، ایک بیٹی کو اتنا ملنا ہے، ایک میاں کو اتنا ملنا ہے کسی کے مر جانے کے بعد، تو آپ اپنے 1/3 میں جو جس پہ آپ کا اختیار ہے اگر آپ انہی وارثوں کو دے رہے ہیں تو اللہ کے پھر اس آرڈر کا کیا فائدہ؟ اوروں کو دے سکتے ہیں نا، ان کو تو نہیں دے سکتے جن کا ذکر. میں نے یہ نہیں کہا سوائے بیٹیوں کے بارے میں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بیٹے کے بارے میں کوئی اور کہہ کے جائے یا اس کو زیادہ مل جائے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کے معاملے میں اللہ نے یہ طے کیا کہ انہیں آدھا ملے گا ایک بیٹی کو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 میں وہ ایکولی شریک ہوں گی، اور ایک کیس میں آدھا بچ جائے گا اور ایک کیس میں 1/3 بچ جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے جو خاموشی اختیار کی ہے، یہ خاموشی اس وجہ سے ہے کہ مرنے والا مرنے والی بھی خاموش ہو کے چلی جائے، تو پھر وہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہوا کہ آپ نے کہا کہ قریب ترین مرد رشتہ داروں کو دے دیا جائے. لیکن ایک گنجائش تو اللہ تعالیٰ نے کلالہ رشتہ دار کی خود بیان کر دی، اور تیسری اسی سے ملتی جلتی یہ بات بھی لگتی ہے کہ اگر مرنے والا مرنے والی یہ کہے کہ نہیں میری بیٹی کو پورا مل جائے، تو یہ اس خاموشی کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پہلے سے موجود وارث کا حق کم ہوگا، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے
अनस्पेसिफाइड छोड़ दिया, तो उसमें आप कर सकते हैं, मगर इसमें इख्तलाफ है। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहा हूँ। ये पूछना चाह रही थी कि देयर टाइम्स व्हेन जब लोग वसीयत कर जाते हैं जी किसी एक या दो को सब कुछ दे जाते हैं, जी तो फिर उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये गलत हुआ है, बिकॉज कुरान की रूह से तो पहले सबसे पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कुरान ने बताई है वैसे होनी चाहिए, तो फिर ये रिजॉल्व कैसे होती है? बिकॉज हमेशा की लड़ाई चलती रहती है कि एक को दे गए, उन्होंने कहा जी वसीयत कर गए थे, हमें तो दे गए सारा कुछ, बाकी जो है वो लिटिगेशन शुरू। मुसलमानों के माशरे में, मुसलमानों के यहाँ कोई वसीयत कि जो कानून विरासत के ख़िलाफ़ की गई हो वो नल एंड वॉइड है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसके बाद मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, और सोचना चाहिए कि शायद उनको ये बात मालूम नहीं थी कि कितनी संगीन बात है, उनका ये इख्तियार ही नहीं था। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ कायनात के रब का इख्तियार है जिसने ये फ़ैसला सुनाया है और उस पर हम सबको पाबंद किया है। इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। तो इसमें अगर कोई ऐसा करके जाता है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद उनको पता ही नहीं था, इसलिए कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला कर चुके हैं। इस फ़ैसले में आप कोई तब्दीली अपने मरने के बाद नहीं कर सकते। मरने से पहले आपने किसी को दे दिया है तो ज़ाहिर है ये आपका फ़ैसला है। उसमें तो फिर मैं लोगों को ये कहता हूँ जी कि फिर ये भी आपने कैसे फ़ैसला कर लिया कि आप पहले मरेंगे और वो बाद में मरेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से तकसीम करके आप खुश हो गए और आप अभी ज़िंदा हैं, 10 साल 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल इसका तो कोई इलाज नहीं है। और बच्चे गुजर जाते हैं, बच्चे गुजर जाते हैं। सब पीछे वाला जी पीछे पीछे वाले सवाल नहीं कर पाते थे कि आगे हाँ, वो हमने रूल तय किया हुआ जी, पहले एक पीछे एक आगे, एक पीछे आगे। क्वेश्चन ये था कि आफ्टर डेथ हिसाब किताब किस वक्त होते हैं? जब उसको दफनाया जाता है, क्योंकि एक दफ़ा वो कुछ वक्त के बाद दफनाया जाता है, रख लिया जाता है, वेट करते हैं, तो कब्र में जब दफन किया जाता है या जब उसकी डेथ होती है? क़यामत के रोज़ नहीं, आज ये अभी थोड़ा सा की पूछते हैं, अभी कब्र में भी तो थोड़ा सा क़यामत के रोज़ होगा। अभी कुछ भी नहीं होगा। कुरान तो यही कहता है। नहीं, अज़ाब की बात नहीं होती है, मुनकर नकीर के सवाल जो कहते हैं कि कब्र में जाते हैं आपसे मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद में इस तरह की कोई बात नहीं है। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हदीस में ये बात है, तो इसका क्या मतलब है? मैं इसका जवाब कई मरतबा दे चुका कि हदीस में जो बात बयान की गई है वो ये मालूम होता है कि दो एक्सट्रीम केसेस हैं कि जिनके बारे में कुरान ने बयान किया। देखिए, गुजारिश ये है, वो होता ये है कि एक बात जो मशहूर होती है, आप उससे मुख्तलिफ बात करते हैं तो आप अनपॉपुलर हो जाते हैं। गुजारिश ये है कि कुरान आपको बताने आया है कि आगे होना क्या है। तो कुरान मजीद को हर सूरत में, हर सफ़े पे ये कहना चाहिए था कि मौत आने वाली है, उसके बाद ये सब कुछ खुल जाएगा। कुरान कहता है कि ये वहाँ खुलेगा जहाँ इंसान के अमालनामा मिलेगा दाएं हाथ में या बाएं हाथ में। वहाँ ये देखा जाएगा कि अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ये जो मरने के बाद वाला मामला है, ये अगर हो गया तो क़यामत की तफसीलात फिर नहीं समझ में आती। वो कहते हैं कि सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा अगर आप ईमान के बारे में तौहीद और 5 आपके इस्लाम के रुकन और ये आंसरी बात, ये भी तफसील कुरान को बता देनी चाहिए थी ना, इसलिए कि कुरान मजीद में इस तरह की कोई बात नहीं। सो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, ये मैं इनका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें उन लोगों के साथ होंगी कि जिनके सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया गया ऐसे कि उनके न मानने के नतीजे में इसी दुनिया में उनको अजाब आना था। उनका हिसाब किताब यहीं से शुरू हो जाता है। उनके लिए वो वेटिंग पीरियड नहीं होगा कि जो आलम बरज़ख में वेटिंग पीरियड है। चुनांचे हमारे यहाँ ये मशहूर अंडरस्टैंडिंग इस एजम्पशन मफरूज़े पर मबनी है कि वो जो बातें हदीस में बयान हुई हैं वो सब पर अप्लाई करती हैं
اور وہ انڈرسٹینڈنگ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ قرآن اور حدیث مل کر یہ سارے کا سارا ذخیرہ اصل میں دین کو بیان کر رہا ہے. میں جس طرح سے دین کو سمجھتا ہوں اس کے مطابق دین قرآن میں بیان ہوا ہے اور اس کی عملی جو شکل ہے وہ سنت میں ہے، ان سنت اعمال میں کہ جو قرآن ہی کی طرح محفوظ طریقے سے ہم کو پہنچی ہیں. حدیث اس کی وضاحت ہے. حدیث اس دین کے اوریجنل پیور پریزنٹیشن میں نہ کوئی کمی کر سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کر سکتی ہے، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے. تو چنانچہ قرآن مجید کے اس بیان کی یہ وضاحت ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے رسول کے پیغام کو سنتے ریسیو کرتے ہیں اور انکار کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ مرنے کے بعد ہی ان سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے وہ کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم ان کو مانتے ہو، ان کو جانتے ہو یہ کون ہے. تو اس طرح کے سوالات ہوں گے، اس لیے کہ ان کی پٹائی وہاں شروع ہو جانی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ سب کی پٹائی یا سب کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یہیں مل جائے گا تو اتھے کی ہوئے گا. تو یہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اصل میں قیامت کے روز عدالت لگے گی. یہاں تو اس عدالت کے سے پہلے ایک چھوٹی سی عدالت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر لگایا اور پھر اس کے بعد اس نے ان کے لیے سزا اور جزا کا انتظام کیا. ایک اور چیز بات ہے کہ 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورۃ فجر میں. وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ 10 راتیں جو ذی الحج والی ہیں. والفجر گواہ ہے فجر کا وقت، ولیال عشر اور 10 راتیں، والشفع والوتر اور جفت اور طاق، واللیل اذا یسر اور رات کے جب وہ دھیرے دھیرے جانے لگتی ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کا نظام خدا کی گرفت میں ہے. اس میں اصل میں فجر سے بات شروع کی اور پھر چاند کی مہینے کو بیان کیا جس میں 10 راتوں میں پہلی 10 راتوں میں وہ نمایاں ہوتا ہے بڑا، اگلی 10 راتوں میں وہ مکمل ہو کے کم ہونے لگتا ہے، اس سے اگلی 10 راتوں میں وہ گھٹ کے بالکل غائب ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق، آڈ اور ایون نمبر، یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور رات گزر جاتی ہے. اصل میں اللہ نے یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتایا. تم انہی چیزوں پر غور کرو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ کائنات وہ چلا رہا ہے اور ساری چیزیں اس کی گرفت میں. تو اس کا کوئی تعلق نہ ذوالحج کی راتوں سے ہے نہ رمضان کی آخری راتوں سے. جی یہ میں 2 باتیں پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو نماز کا جو اس میں اس سورہ میں ہے، نماز کا تو پورے قرآن شریف میں جگہ ذکر ہے. از دس دا اونلی پلیس جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس ٹائم پہ اتنی نمازیں ہیں یا اور جگہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نماز ہم کو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے ایک ریمائنڈر اور حکم کے طور پر، اس کی تفصیلات بالکل نہیں بتائی گئی. یہ ہم کو دین کے دوسرے سورس سنت سے ملی جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر لوگوں کو سکھا کر لوگوں کا پورا اتفاق کر کے ہمیں دی ہے. قرآن میں اس کی طرف اشارے ہیں، جیسے یہ بڑا خوبصورت اشارہ ہے. اس اشارے نہیں اور بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے. تو 2 یا 3 جگہیں ہیں. ان اشارات سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر وہ سنت طریقے سے ہم کو نماز نہ ملی ہوتی. تو نماز ہم کو ملی ہے اصل میں سنت سے. یہ وہی نماز ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں قرآن شامل ہو گیا اور اس میں کچھ اگر بدعتیں ایڈ ہو گئی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن قرآن میں ان کی طرف اشارہ ہے. یا یہ کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو جس سے تم کو صبر حاصل ہوگا. سر اس میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ فجر سے طلوع ہونے سے پہلے اور بعد میں، تو سب کچھ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی اتنی ہیں، سو ایک دفعہ فجر پہ پڑھ لیں طلوع ہونے سے پہلے اور جی وہ اصل میں اور تیسرا جو
And ये postures of adoration है, ये नफल के लिए इनको कहा जा सकता है कि जो अदबार और सुजूद, असल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदबार और सुजूद हमारे हाँ, इसमें मैंने जो तर्जुमा किया है उसमें इम्प्लाइड है सूरज का सुजूद, यहाँ लोगों ने हमारा सुजूद लिया है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग हैं कि जो इस बात के कायल हैं कि दीन हमको मिला है सिर्फ़ कुरान से, चुनाचे वो कुरान मजीद में जब नमाज की चीज़ें पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो इससे हमें अंदाज़ा होगा हम नमाज पढ़ लेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद के अलावा कुरान ही से हमको मालूम होता है कि दीन का एक और हिस्सा है कि जो सुन्नत से हमको मिला है, और वो अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको कुरान भी समझ में नहीं आएगा। तो कुरान के इस बयान को अगर हम सामने रखें तो हमको वो नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है वो समझ में आ जाती है, तो कुरान भी उसको एंडोर्स कर रहा है, लेकिन कुरान उसकी तफसीलात बयान नहीं कर रहा। वो तफसीलात हमें वहाँ मिली। वजह क्या है? वजह यह है कि नमाज की तरह की एक्सरसाइज, रिचुअल, वो किसी टेक्स्ट से नहीं आप बता सकते, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, और इसको कुरान ने भी बयान किया है। आप देखें कितनी दिलचस्प चीज़ है ये कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर कर लिया और उसके बाद उन्होंने ये अब चाहा कि वो उसमें हज, उम्रा, नमाज वगैरह का अहतमाम करें, तो उन्होंने क्या कहा? व अरेना मनासिकना, हमें हमारे मनासिक, इबादत करने के तरीक़े दिखा, बता नहीं, दिखा। अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई किसी फरिश्ते ने डेमोन्स्ट्रेट किया हो या किसी ने किया हो, बट यू हैव टू वॉच, सी, फॉर यू टू बी एबल टू डू इट। ना कि आपको थ्योरेटिकली कोई बताए, कोई वर्बली कि भाई अल्फाज में कि रुकू करना है, तो बंदा पूछेगा सर ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करें, रुकू होता क्या है, आप सुजूद करें। तो ये असल में नमाज हमको प्रैक्टिकली करके दिखा के दी गई, कुरान में उसका बयान आ गया। सर आपकी सवाल है थोड़ा सा जंप इस तरफ है, वो विरासत वाले पे है कि अगर ज़िंदगी में कोई खतून या अगर अपनी जायदाद किसी एक को दे जाए, नॉट लाइक 1/3 जी, जिंदगी, तो वो भी इनकरेक्ट नहीं, वो देखा जाएगा कि इसकी वजह क्या है। यानी बिल्कुल मुमकिन है कि कोई ऐसे साहिबा हों कि जो ये महसूस करें कि मेरी 3 बेटियां हैं या वटेवर, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बाकी सब खाते पीते हैं, बाकी सब अच्छे हैं, और ये थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो वो ऐसा कर सकते हैं। मैं जब भी ऐसा कोई केस होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि लेकिन प्लीज़ बाकी जितने हैं उनको इन्वॉल्व कर लें, उनके सामने इसको एक्सप्लेन कर दें। देखें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कानून विरासत के नतीजे में अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े झगड़ों से हमको बचाया। झगड़े जो मरने के बाद खड़े हो जाते हैं, और वो झगड़े कि जो मरने वाले के बारे में पैदा हो जाते हैं कि बड़े मियाँ यही करके चले गए। कितनी अजीब बात है, ला हौल वला कुव्वत, कि भाई एक बुज़ुर्ग फौत हुए और आप माल के चक्कर में उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो खुदा ताला ने आपके लिए मसला ही हल कर दिया है कि इसमें अगर किसी को दे के जाना है वो दे दें, लेकिन इसके अलावा जो करीब तरीन के लोग हैं उनके बारे में ये तय है, आप उसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में अगर आप कर रहे हैं तो मैंने गुजारिश की कि वो झगड़ा ख़त्म कर दें, उनको इन्वॉल्व करें, उनको कहेंगे देखो यार तुमको तो मैंने पढ़ा लिखा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें तो बहुत दिया है, ये पीछे रह गया है, रह गई है, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, सो आई होप यू डोंट माइंड इट। कोई शोर मचाए तो उनको थोड़ा बहुत दे दें। जी, अच्छा, पीछे से तो अक्सर दुआ में मेरी होती है दुआ की कब्र की और एक सूरह मुल्क का मैंने सुना था कि वो पढ़े तो अल्लाह ताला कब्र का अज़ाब करने इसका सुना। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि कब्र का अज़ाब है ही नहीं, या फिर उन लोगों ने ये कहा जिनको अज़ाब दुनिया में आपने कहा था मिलता था। यानी
جن لوگوں نے اس دنیا میں وہ بیہیویئر اختیار کیا کہ جو اتنا ہاربل تھا کہ جس کے بعد اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انتظار کو نہیں گوارا کیا اور یہیں سے ان کی سزا شروع ہو جائے گی. تو اس پہلو سے اگر آپ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتی ہیں تو بڑی اچھی دعا ہے کہ جی ہم کہیں ان بہت ہی گرے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کی پٹائی یہیں سے شروع ہو جائے، بلکہ ہمیں بچا کے رکھ. بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے پہلے ہم کو دین سمجھنا ہے نا، یا ہمیں سنی سنائی باتوں سے متاثر ہونا ہے تو وہ تو پھر اور بھی بہت ساری باتیں. ہم کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس بارے میں حساس ہونا چاہیے کہ دین دینے کی ذمہ داری اللہ کی تھی. دین دینے کی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. انہوں نے یہ دین کیسے دیا؟ یعنی آپ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضور نے کیسے دین دیا. یہ باتیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں، آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا. یہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ دین ہم کو ملا ہے ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس دین کو اپنی ماننے والی پہلی نسل کو سب کے سب کو مکمل طور پر دے دیا. دی انٹائر ریلیجن واز گیون ٹو دیم کمپلیٹلی، ایسے کہ سب کے سب اس پر متفق تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے. یہ دین تب سے پہلی نسل سے اب تک اسی طرح سے نسلاً بعد نسلیں کمپلیٹ ایگریمنٹ کے ساتھ چلا رہا ہے. اس کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سننا. قرآن محفوظ ہوا یاد کر کے اور وہ پھر آگے منتقل ہو گیا. سننا منتقل ہوئی یونینیمس پریکٹس کے نتیجے میں. حضور نے نماز پڑھی، سب مسلمانوں نے نماز پڑھی. وہ نماز تب سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے اور اس میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے، ایک نماز کا بھی گیپ نہیں آیا. سو یہ دو ہیں اصل دین، یہ اللہ نے دین دیا ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوئی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ بڑی نیچرل سی بات ہے. حضور نے خود اس دین پر عمل کیا. حضور نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، کسی موقع پر کسی کو بتایا، کسی کو نصیحت کی. ان باتوں کو جنہوں نے یہ سنا، سب نے نہیں سنا، ان میں سے کوئی چیز بھی سب نے نہیں سنی. جنہوں نے سنی ان میں سے بعض نے، سب نے نہیں، بعض اور لوگوں کو بعد کی نسل میں بتا دیا. انہوں نے اس سے آگے بتا دیا تا وقتے کہ 3-4 نسلوں کے بعد تیسری صدی میں بعض علماء نے ان کی تحقیق کر کے اپنی اوپینین میں ان کو حدیثوں کی کتاب کی شکل دے دی. یہ اب ایک تیسری سورس وجود میں آ گئی ہے. لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، لوگ اسی کی بنیاد پر دین سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہی اصل دین ہے. قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے. سورہ ملک میں عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. یہ بات بھی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کس نے بتائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تیسری جو سورس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سورس ہے. اس محنت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، مگر اس محنت کی وجہ سے دین کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں اس قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے، یہ اس کی وضاحت ہے جو اسٹرکٹلی اس کی روشنی میں دیکھی جائے گی. تو اس میں اب جو بھی بات ہے وہ ہمیں اصلاً قرآن سے دیکھنی ہے. حدیث میں جہاں جہاں وضاحت ہوئی ہے ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو ہمارے کیا ہوا ہے، ہمارے یہاں چیزیں مشہور ہو گئی کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی بات کرتے ہیں. قرآن میں یہ ہوا، لوگ کہیں کہ یہ تو اصل میں یہ قرآن والے ہیں. تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن والے ہیں، اہل قرآن ہیں. فار گاڈ سیک، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن خود کہہ رہی ہے کہ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن فیصلہ کن ہے. قرآن اس لیے آیا ہے اس کی ہدایت کہ میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی مذہبی اختلاف پیدا ہو جائے قرآن اس کا فیصلہ کرے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واضح کتاب ہے. تو اصل میں ہم کو دین ایسے سمجھنا ہے. جی سر، یہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ
رمضان میں ہم جو بھی چیریٹی کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی رقم پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ نے 6 مہینے بعد خرچ کرنی ہے, مطلب لائک کسی کو دینی ہے اس کی نیڈ کے مطابق, تو کیا آپ اس کی نیت رمضان میں کر سکتے ہیں؟ اور لائک اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو بھی اگین ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ بندے کی ضرورت تو بھی ہے نہیں, آپ نے پری میچور پہلے سے اس کو دے دیا جس سے اس کا نقصان ہی ہوگا. تو آپ کی اگر اس سے تسلی ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے دینا تو اسی وقت ہے جب کہ موزوں ترین وقت ہوگا, لیکن میں نے ارادہ آج کیا ہے. اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ایک کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں. اب نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دے دیں, اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کا مال ہے ہی نہیں, یہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں جب اس کی ضرورت ہو, جب اس کا موقع ہو, تو یہ ٹھیک ہے. مطلب نیت کر لیں. جی بالکل ٹھیک, اچھا ہے. یہ میں پڑھ لوں, یہ وائی ڈو یو یوز ورڈ نماز وائی اٹ ہیز ناٹ بین یوزڈ ان دا قرآن. بھائی میں اردو بولتا ہوں تو نماز ہی بولوں گا, مطلب زبان تو نہیں میں بدل سکتا. اردو میں ہم اللہ بھی کہتے ہیں, خدا بھی کہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں وائی ڈو یو سے گاڈ, مطلب میں انگریزی میں اگر اللہ بولوں گا تو گورا کہے گا کہ وہ یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس کو مجھے بتانا ہے کہ میرا خدا تمہارا خدا کوئی فرق نہیں ہے. سو جب ہم زبان بولتے ہیں تو پھر ہم اس زبان میں جو الفاظ ہیں کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہی کو استعمال کرتے ہیں. دین زبان بدلنے نہیں آیا. ہاں یہ ضرور دین نے چاہا ہے کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, لیکن آپ اپنی زبان میں جو آپ کے ہاں الفاظ رائج ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ تو پنجابی بولنے والوں نے اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا, ورنہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتا. آج تک مجھے پتہ نہیں لگا ویسے کہ دیگر کی نماز کون سی ہوتی ہے اور فلاں کون سی ہوتی ہے. یہ وہ بڑی انٹرسٹنگ وہ بھی الفاظ ہیں. ظہر کی دیگر ہوتی ہے. سو اب ہے دیکھا نا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. پیشی, ہاں تو بے شک کریں آپ. سر آپ نے دو طرف توجہ دلائی, ایک تو نماز کا اہتمام کرے گورنمنٹ اور زکوٰۃ کا. تو یہ جو قائم بالقسط جو ہے جسٹس ہے اور شریعت ہم جسے کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا تصور اور شریعت کا نفاذ, اس کے بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ دیکھیں شریعت کا نفاذ یہی ہے کہ آپ نے, اگر آپ ایک مسلمان حکمران ہیں, سب سے پہلے تو آپ مسلمان حکمران کیسے ہیں؟ اگر تو آپ مسلمان حکمران ہیں, بندوق کی زور سے آئے ہیں, تو آپ براہ کرم واپس آ جائیں, اس لیے کہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ مسلمان حکمران بنے ہیں اس لیے کہ آپ کے والد صاحب نے حکومت کی, اب اس کے بعد آپ کی سلطنت آپ کے ہاتھ میں آ گئی, تو براہ کرم اس کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے وہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ہے, کہ وہ آپس کے مشورے سے ان کے معاملات طے ہوتے ہیں. تو پہلا تو یہ معاملہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی معاشرہ اس طرح سے وجود میں آئے گا کہ جس میں کہیے کہ اس کے حکمران خدا ترس ہوں گے, تو وہ اس چیز کا اہتمام کریں گے. قرآن نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ نماز کا اہتمام کریں گے, مسجدوں کا اہتمام کریں گے. نماز کا اہتمام وہ اپنے ذمے اپنے ہاتھ میں لیں گے, نہ کہ علماء کے سپرد کر کے فرقے واریت کو فروغ دیں گے. وہی جمعے کا اہتمام کریں گے, جمعے کا خطبہ وہ دیں گے, اور آئیڈیلی وہی نماز لیڈ کریں گے یا ان کے نمائندے. یہ زکوٰۃ تو خیر ان کو لینی ہے, اس لیے کہ اسی سے ان کا نظام چلے گا. نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اہتمام کریں گے, ایک تو جمعے کے ذریعے سے, اور ایک اپنا ان کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا یا کوئی اور, جس میں کہ وہ
جو نیکیاں ہیں ان کو پروموٹ کریں گے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی پروموٹ کریں گے، اس کا ماحول بنائیں گے، اس کے لیے حالات سازگار کریں گے، اور منکر نون برائیاں جو ہیں ان سے روکیں گے، یعنی جو حق تلفی ہو رہی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو برائی ہو رہی ہے، اس کو وہ معاشرے میں عام ہونے سے روکیں گے، اس لیے کہ ماحول کی برائی دوسروں کو متاثر کرتی ہے اور اچھائی بھی لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور رہ جاتی ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبردستی آپ کسی سے نیکی کروا نہیں سکتے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حج کے لیے جائیں، پلیز آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کو اس مرتبہ پاکستان میں ہم برداشت نہیں کریں گے آج کے زمانے میں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ آپ انکریج کریں گے بس۔ ہاں البتہ کچھ سزائیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان کو اگر آپ کے پاس ماحول ہے تو آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے، مگر کیسے؟ وہی امرہم شورا بینہم کے ساتھ، یعنی آپ اپنا رول ادا کریں گے، آپ کا جو بھی نظام ہے مشورے کا، پارلیمنٹ ہے، جو بھی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ اگر ان کے ہاں چوری ہوگی اور وہ پکڑی جائے گی تو ان کو اس کی سزا ملے گی۔ دوسرے پارلیمنٹیرین یہ کہیں گے کہ بھائی چوری کی سزا نافذ کرنے سے پہلے آپ کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کم سے کم اتنا معیار زندگی تو رکھتا ہو کہ اس کے اندر چوری کی ٹیمپٹیشن نہ ہو۔ تو یہ بحث ہوگی۔ اسی طرح سے زنا کی سزا کے بارے میں ہوگا، اسی طرح سے قذف کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے۔ تو یہ سزائیں یقیناً آئیڈیلی نافذ ہونی چاہیے، مگر ان کا بھی ایک پروسیس ہوگا۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر تصور ہے وہ یہ ہے کہ چند نیک لوگ آئیں گے، اور نیک کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں اور آپ بد لوگ ہیں۔ تو ہم آ رہے ہیں اور ہمیں یہ اللہ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم بندوق کے زور پر ہم آپ کو سبجوگیٹ کریں گے، اور آپ کا تو کام یہی ہے کہ نیک لوگوں کی اتھارٹی کو اس کے سامنے سبمٹ کریں، اور پھر وہ سارا نظام نافذ کریں گے جس کو کہتے ہیں وہ نظام شریعت، جس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قاضی ہوں گے، وہ قاضی فیصلے کریں گے، اور ہر چیز ڈیفائنڈ ہے دین میں، ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، مقدمہ لے کے آنا ہے، قاضی نے فیصلہ کرنا ہے، اس کو انفورس کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاص زمانے کے ماحول سے متاثر ہو کے لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ قرآن مجید نے تو خود بتا دیا ہے کہ جب صحابہ کرام کو بھی اللہ سلطنت دے گا، حکمرانی دے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے، نیکی کا پرچار کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ کام ہے۔ تو سر جیسے کچھ آبسینٹی ہے، پیمرا کے قوانین ہیں، تو کیا گورنمنٹ جو ہے اس کو ایسی چیزیں کم سے کم لیجسلیٹرز کو مل کر کو ایسے قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم ایک سوچتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں زنا کے قریب لے جا رہی ہیں ہماری ینگر جنریشن کو، جس میں یہ اس وقت انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ہے جو جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو کیا یہ ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بالکل معلوم برائیاں ہیں، میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو برائیاں بیان کی ہیں ان میں obscenity ان میں سے ایک ہے۔ سو اس کو تو ظاہر ہے کہ اگین ڈیفائن کیا جائے گا اور یہ طے کیا جائے گا کہ یہ برائی جو ہمیں گھن کی طرح کھا رہی ہے، اس کو کس طرح سے ایسے روکا جائے کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ وہ کام کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض نیک ایسے ماحول ہوتے ہیں جن میں آپ روپ ڈال کے اس کو بند کرتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے آپ حکمت کے ساتھ کریں کہ یقیناً یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ اس کے نتیجے میں یہ برائی بہت پھیلتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے کنسرنڈ مسلمان ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں مسلمانوں کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو اریسٹ کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ سو یس، وہ بھی انہیں برائی میں سے۔ سر ایک کوشچن ہے کہ کیا ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اگر ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں؟ جی میں تو یہ بہت بتا چکا نا کہ یہ دو پوائنٹس آف ویو ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ آپ کو 3 پوائنٹس آف ویو ایکچولی. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور ٹیکس چوری کرنے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور بہت سے شریف نیک پرہیزگار لوگ اللہ سے ڈرنے والے یہ کام کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور ٹیکس بھی دینا ہے، جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی اس پالیسی کو اختیار کرے گا تو کچھ عرصے بعد وہ زکوٰۃ ریسیو کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے. تیسرا امکان یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اصل میں مسلمان حکمرانوں کو آپ سے زکوٰۃ لینی تھی. یہ ان کی پرابلم ہے کہ انہوں نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لی، آپ سے ٹیکس لیا، تو آپ کو تو انہی کو زکوٰۃ دینی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے تھے آپ سے سوائے آپ کی مرضی کے. تو جب وہ آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ الگ سے کیلکولیٹ کریں اور اپنا ٹیکس دیانتداری سے دیں. اور اگر آپ کا ٹیکس آپ کی زکوٰۃ سے کم ہے تو جو باقی بچا اس کو دے دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ چلی گئی، باقی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. چلیے آج کی اسی تک. So if tax is more, you still have to pay. If tax is more, you don't have to pay زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو. صدقہ کا علاوہ. جی. اور اگر ٹیکس کم ہے تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہاں پہلے وہ دیں. ایک تو یہ کہ جو جیسے ایٹنگ میٹ آف اے پگ از حرام، سو اس کی ایک ایکسٹینشن اب ہو گئی ہے کہ جیسے وہ جیلیٹن بن رہا ہے جس کیپسولس کے اندر ہے، کریمس کے اندر ہے. If it's not my I just wanted to be clear, is it just that the meat is haram, or you have to make sure that whatever you're having doesn't have any of the gelatin in it? That's one question. The second one is that some people have come forth with this, that it's intoxication which is haram, not alcohol itself, like the alcohol is part of certain medicines or etc. اور اس کو پہ they've taken it a bit forward کہ بھی اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں اسمال اماؤنٹس اینڈ یو ناٹ انٹاکسیکیٹڈ دیٹس ناٹ حرام. ان دونوں چیزوں کا تھرڈلی اگر جو انسان اگر مسلمان ہے اور وہ یہ سب کر رہا ہے تو از دیٹ آر یو نو لانگر اے مسلم اف یو آر، بیکاز لاٹ آف مسلمس ڈو ایکچولی یو نو ایون ان آور کنٹری سوشلی دے ول ہیو اے لٹل بٹ آف الکوہول ایٹسیٹرا. سو where does that place these people? دیکھیں ریورس آرڈر میں یہ کسی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان مانے اور اس کے اسلام سے انحراف کے جو پہلو ہیں ان پر اس کو توجہ دلائیں، دعوت دیں. جب آپ کسی کو یہ کہنا شروع کریں کہ تم مسلمان نہیں ہو تو پھر آپ اس کو اپنے سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے، اپنے زمانے میں انہوں نے کیا. اس کے بعد اب ہم میں سے کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ تم مسلمان نہیں. اس لیے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے. اگر ان کا کوئی نظریہ کوئی عقیدہ غلط ہے اس پہ دعوت دینی ہے، اگر عمل میں کوتاہی ہے اس میں دعوت دینی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے انسان کا کسی ایسی چیز سے بچنا کہ جو بالکل واضح طور پر غلط ہے، وہ تو ہر حال ہی میں ہونا چاہیے. جو چیزیں غلط اور ناجائز ہیں پھر ان کا استعمال بعض ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جو بلیٹنٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال شبہ پیدا کر دیتی ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی پینے کی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ پئیں گے تو آپ کو نشہ ہوگا لیکن کم پئیں تو نہیں ہوگا. یہ اصول ہمارے ہاں چنانچہ لوگوں میں طے ہو گیا کہ جو چیز اپنی بڑے والیوم میں ناجائز ہے وہ تھوڑے والیوم میں بھی ناجائز ہے. یہ ایک بڑی معقول بات ہے، یہ احتیاط پر مبنی بات ہے. کوئی آدمی یہ طے نہیں کر سکتا
کہ کتنا والیوم جو ہے وہ اگر اس نے پیا تو اس کے بعد وہ چیز شروع ہو جائے گی. خدا تعالیٰ کو اگر اس میں کوئی کم سے کم مقدار بیان کرنی ہوتی تو وہ کر دیتا. تو اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اور بس لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہی بات بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات خود سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک انفرنس ڈرا کیا ہے ہم نے کہ شراب جو نشہ پیدا کرتی ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نشے کے انسان کے اوپر غالب آنے کا آغاز کسی موقع پر ہوتا ہے، لیکن وہ شے کہ جو اس کا باعث بنتی ہے اس کو ابتدا ہی میں روک دینا چاہیے. یہ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو یہ سمجھانا چاہیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ اس بارے میں کیجول ہے. جس چیز کو اللہ نے اتنی سختی سے روکا ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ کیا تم اب بھی نہیں روکو گے کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ شیطان تمہارے اندر دشمنی اور اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا کرتا ہے، تو آپ اس کو کسی تھوڑے درجے میں بھی کیوں گوارا کریں گے؟ یہ اصل میں ایک کمزوری ہے. یہی جواب ہے اصلاً پہلے سوال کا بھی، جیلیٹن وغیرہ کا بھی. لیکن اس میں ہمارے ہاں ایک اور بات کہی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ابھی تک خود اس کو نہیں سمجھ پایا، لیکن آئی کین ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ اٹ. کہ ہمارے ہاں ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہے وچ آئی ایم شیور کہ اس کے اندر ایک بڑی معقولیت ہے، کہ اگر کوئی انگریڈینٹ جو اصلاً تو اوریجنیٹ ہوا تھا لیٹ سے کسی جانور کے جسم سے، لیکن اب اس کی کیمیکل کمپوزیشن اتنی بدل چکی ہے کہ اب وہ چیز رہا نہیں بلکہ کچھ اور بن گیا، تو پھر یہ غلط نہیں ہے. I hope you understand جو اس کا مطلب ہے. cough syrups and medicine جی. جیسے اور الکوہول بھی ہوتی ہے اس میں ایک ڈفرینٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنا علاج کرنا ہے، اور اگر علاج کا کوئی ایسا آلٹرنیٹو طریقہ ابھی نہیں تیار ہوا، متعارف ہوا کہ جو بالکل الکوہول فری ہے، تو پھر یہ مجبوری ہے. یعنی مجبوری کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، مجبوری سمجھنا چاہیے کہ بیکاز وی ہیو نو بیٹر آلٹرنیٹو، اس لیے ظاہر ہے اب کیا کر سکتے ہیں. یہ کاف سرپ کے کیس میں ورس آلٹرنیٹیو اویلیبل ہوتا ہے. ورس نان الکوہولک کاف سرپس بھی اویلیبل ہو لیکن جاتے ہیں، دے آر ناٹ ایز افیکٹو. اچھا، یہ پھر ایک اور امتحان ہے. اس میں پھر ایک نیت کا بھی جو آیا تھا نا کہ یو آر ناٹ کنزیومنگ اٹ فار دا سیک آف انٹاکسیکیشن. دیکھ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو نیت والی بات بیان ہوئی ہے وہ نیکی کے اعمال میں. ادھر تو ہم بات کریں احتیاط کی. احتیاط وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات آدمی نہ کرے تو اچھی نیت کے باوجود وہ سلپ کر جاتا ہے. اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور پروبیبلی اس کا ایک کم سے کم طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ نہیں، یہ آئیڈیلی تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی اور بہتر ہمارے پاس متبادل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں مجبوراً. چلیں جی نماز کے لیے. ایک سوال آف ریپیٹڈ کوسچن. یہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں ٹو این انسٹیٹیوشن لائک شوکت خانم اور سم از بلڈنگ اے اسکول اور سم ادر انسٹیٹیوشن لائک دیٹ، تو از دیٹ آل رائٹ؟ بیکاز وہ اب ایجوکیشن کے لیے وہ استعمال تو ہوگا ان دا فیوچر، دا اسکول دیٹ از بینگ بلڈ، دا بلڈنگ ان وچ یو آر کنٹریبیوٹنگ، از دیٹ اوکے؟ جی، اصل میں جو وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ نہیں دی جا سکتی، وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، آپ ایک فقہی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے میں یہ شرط لازم ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک بنائیں. اس کو کہتے ہیں مسئلہ تملیک، کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی اس کو آپ مالک بنائیں. چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہسپتال تو ایک ادارہ ہے، یہ فرد نہیں ہے، تو ہسپتال میں دے کے تو آپ کسی ایک فرد کو مالک نہیں بناتے نا،
اس وجہ سے زکوٰۃ دینے کی شرط ہی پوری نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ شرط کوئی شرط ہے ہی نہیں. یہ ہمارے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ خواہ مخواہ فیمس ہو گئی. وہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 60، اس میں انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ لام تملیک ہے. یہ لام لازم کرتا ہے کہ جس کو آپ دیں اس کو اس کا مالک بنائیں. بعض اسکالرز نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ لام عربی زبان میں 27-28 معنی میں آتا ہے، اور مالک بنانے کے مفہوم میں تو یہ کم آتا ہے. زیادہ اس کا بڑا وسیع مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو اس لیے کوئی شرط نہیں. جی. law of inheritance, what all does it apply to? Like our own personal jewelry, business, land, property वाला तो हो गया, but ये जो division है, normally हम jewelry especially जो personal अपनी belonging होती है उसमें آدمی جب رخصت ہوتا ہے نا تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بہت سے ایسٹس کا مالک تھا. وہ جن ایسٹس کا مالک تھا جو اس کی اونرشپ میں اس کا ٹائٹل اس کے پاس تھا، وہ سب اب تقسیم ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے کہ تقسیم کے موقع پر جو غریب رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں دوسرے لوگوں کو کچھ دے دو، لیکن باقی تقسیم کرو. اس میں میں آپ کے سامنے ایک، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک اپنا کنفیوژن شیئر کروں. آپ معلوم ہے میں ٹھیک ٹھاک کنفیوز آدمی ہوں. ایک نیا کنفیوژن میرے سامنے آیا ہے. میں تو ابھی تک اس کو کنفیوژن ہی کہہ رہا ہوں، لیکن سارے پڑھے لکھے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ سب کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ بات کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے. تو میں صرف شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی مجھے معلوم ہوا، ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز کو کسی دن ہی جانتا ہے، کہ ایک صاحب فوت ہو گئے اور ان کی بیوہ ہے اور وہ پریگننٹ ہے. تو انتظار کیا جائے گا کہ بچہ ہو، وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور اس کو بھی شریک کیا جائے گا. میں ابھی تک اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پایا، مگر all the good people that I know are absolutely confident کہ یہ ایسے ہی ہے. میرا ایک apart from other reasons ایک ہلکا سا احتجاج یہ ہے، یا for God's sake، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ قانون وراثت کی تقسیم کے لیے پہلے انتظار کریں کہ ان کے یہ پریگننٹ ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر وہ کہتے نہیں یہ بالکل کلیئر ہے. اور اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہیں اور وہ اتنی عمر کی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو سکتی ہیں، تو پھر تو قانون وراثت کے مطابق تقسیم شروع میں ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کو ناجائز قرار دینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں ابھی تک آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فلی اپریشیٹ اٹ. مگر یہ ایک ہے، دیکھیں، کنفیوزڈ رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. اسی سے آدمی سوچتا ہے، اسی سے میں آ کے ہمیشہ یہ بات ہے. آج کے زمانے کی وجہ سے میں نے اس کے بعد کہا میں نماز پڑھنی ہے. صرف 12 منٹ ہے. نہیں، 12 منٹ سے پہلے پڑھنی ہے. آپ جو اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بیوہ اور پریگننسی، سر میرا تو خیال ہے اگر یہ چیز ٹھیک ہے کہ اس کے بچے کا مطلب جب ان کر کے جینڈر تو پھر تقسیم ہو، کیونکہ ورنہ تو بچے کے ساتھ زیادتی ہے نا، بیکاز وہ تو بچہ تو اسی بندے کا ہی ہے. میں صرف حیرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ تو پھر سب کچھ بدل گیا. پھر تو کہہ دینا چاہیے کہ خبردار تم نے تقسیم کی، ویٹ فار another 4 months، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل نئی بات ہے. یہ آپ صحیح کہہ سکتی ہیں. جی آپ ایک سوال کے ہاں کوئی نماز جلدی آج پڑھ لی. لاسٹ کوسچن ہے کہ موسٹ آف اس ہیو ٹیکن لونز، سو obviously loan you are paying off, but then zakat also one is paying. Somebody made a comment to me کہ اگر ہم نے اگر لیا ہے قرضہ پورا اترا نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی. But
I don't think in this day and age that applies. है ना जी? इट डजेंट अप्लाई, मैं भी एग्री करता हूँ। बात यह है कि एक वो ज़माना था कि जब आप कर्ज़ लेते थे उसका मतलब होता था कि आप इतने ज़्यादा गरीब हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कर्ज़ ले रहे हैं। अब आप जब कर्ज़ लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप इतने ज़्यादा अमीर हैं कि लोग बैंक आपको कर्ज़ दे रहे हैं। तो इसलिए ये ज़माना बदल गया है, वो कर्ज़ और था। चले जी, नमाज़